السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے مطابق. میں ہوں عائشہ خالد اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسن نثار. صاحب، سوالات کی جانب آنے سے پہلے وہی بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ فیڈ بیک ابھی تک ہمیں مل رہا ہے آپ کے اس سوال کا جو آپ نے ناظرین سے کیا تھا. لاسٹ ٹائم ہم ایک پرسنٹیج ڈرا کر کے آپ کو بتا دی تھی مین ریزنز. مزید بتائے گا کہ آپ کچھ کنکلوڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں سوائے اس کے کہ ہمارے ویورز کو چاہیے کہ اس پہ مزید غور کریں کہ 1.5 ارب مسلمان، یہ جو اس کی جو حالت ہے، اس کی مزید وجوہات پہ ہم ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک دفعہ ایک سروے پڑھا تھا کہ قوموں کے عروج و زوال میں کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ مثلا مذہب ہے، پھر وہ مثالیں دے کے بتاتے ہیں کہ نہیں، مذہب کسی کا کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. پھر دوسرا انہوں نے کہا جی ایج آف اے کنٹری، مثلا ایجپٹ کی سویلائزیشن ہے، انڈیا کی سویلائزیشن، میسوپوٹیمیا ہے، عراق وغیرہ، ان علاقوں کی سویلائزیشن بہت پرانی، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. وہ ڈفرینٹ اس طرح پہلے کر کے مفروضے بنا کے ریجیکٹ کر کے وہ بتاتے ہیں کہ قوموں کے عروج و زوال میں یہ 9 فیکٹرز ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا فیکٹر، ہاں وہ سروے میں ڈھونڈوں گا اور پھر پورا ہم شیئر کریں گے اپنے ویورز کے ساتھ. پہلا فیکٹر تھا اس میں ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر. کسی بھی قوم کا اجتماعی رویہ اور ان کا بیہیویئر وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا 9 پوائنٹس تھے. اس میں 9th پوائنٹ، 9واں پوائنٹ تھا پنکچویلٹی، پابندی اوقات. اچھا پھر 2 پوائنٹس مجھے اور یاد آئے. ایک تھا ارج ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ، مطلب دولت یا شہرت سے بے نیاز ہو کے بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی خواہش. صحیح. جو ملک اور قومیں ڈومینیٹ کرتی ہیں ان کے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. پھر ان میں چوتھا پوائنٹ تھا ڈسپلن، نظم و ضبط. کتنے بر اعظموں پہ آٹومن امپائر کی سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، تو ان کے بارے میں میں ان کے بارے میں بہت زیادہ میں آئی ایم اے ویری کین اسٹوڈنٹ. میں جاننا ہی چاہتی کہ شاید ان چاروں ایک سیکنڈ، اس میں ٹرکس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا عروج تھا دنیا میں تو ان کے درمیان نظم و ضبط یعنی ڈسپلن مثالی تھا. ہاں اب آپ بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہی جاننا چاہتی تھی کہ ان چاروں پوائنٹس میں سے کوئی ایک شاید ہمیں نہیں، پاکستان یا ہماری قوم میں تو ان میں سے کوئی چیز دیکھو قریب سے نہیں گزری. حالانکہ ہمیں تربیت ہے. مثلا نماز پڑھنے والا آدمی کتنی بڑی بدنصیبی ہے. میں پہلے بھی یہ بات کرتا ہوں. پنکچویلٹی، پابندی اوقات جتنی آبزرو ایک نمازی کو کرنی چاہیے، چونکہ نماز جو کچھ سکھاتی ہے وہ ایک لمبی فہرست ہے. اس میں پابندی اوقات اس کی ہائی لائٹس میں سے ایک ہے. لیکن یہاں ماشاءاللہ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. اینی وے حسن صاحب، ہم دیکھیں کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب اور ایران کو قریب لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے دونوں ممالک کے؟ اس طرح معاملات نہیں بہتر ہوتے. دیکھو نواز شریف صاحب کی یہ کوشش جو ہے وہ آسن ہے، پازیٹو سوچ ہے، مثبت سوچ ہے. 2 نام نہاد برادر اسلامی ملک، یہ پوری مسلمانوں کی. دیکھو ایک اور بات، جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنی تاریخ کو مسلمانوں کی تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے اسلام کی تاریخ علیحدہ ہے، مسلمانوں کی تاریخ علیحدہ ہے، اور مسلمان حکمرانوں کی تاریخ علیحدہ ہے. ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں. 3 علیحدہ چیزیں ہیں جن کو ہم اکٹھا کر دے کنفیوز کر دیتے ہیں آپس میں، تو اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے. مسلمانوں کی بدقسمتی سے، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی تاریخ خلافت راشدہ کو فی الحال آپ علیحدہ رکھ دیں. بنو امیہ سے لے کے یہ جو صدام حسین جو کچھ کرتا رہا ہے، سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان ملک آج بھی ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے، ہمیں ایران آنکھیں دکھا رہا تھا. اچھا اب میاں صاحب کی یہ سوچ تو ایک معصومانہ، اس میں ایک بھولپن ہے، ایک نیک نیتی ہے کہ 2 سو کالڈ، میں پھر کہوں گا برادر اسلامی ملک. برادر اسلامی ملک نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. دیکھیں ایک اور بات کہ ایک فرد ان 2 قوموں کو قریب نہیں لا سکتا جنہیں تاریخ دور لے گئی ہو. تاریخ، ترجیحات اور تعصبات. جن قوموں کو یہ 3 چیزیں دور لے جائیں انہیں کوئی میاں نواز شریف اپنی تمام تر نیک نیتی کے باوجود نزدیک نہیں لا سکتا. اور ایک بات میں میاں صاحب کو ریکمینڈ کروں گا،
وہ یہ کہ کبھی ایرانیوں کی پرانی شاعری تو پڑھ کے دیکھیں فارسی کی، عربوں کے بارے میں کتنی حقارت ہے، جیسے عربوں کی آج بھی اور پہلے بھی ہمارے بارے میں ایک ان کا رویہ، اسی طرح ٹرکس کے اور عربس کے درمیان خاص طور پہ جسے سعودی عربیہ کہتے ہیں، ایک کتاب ہے بڑی مشہور سیج آف مکہ، جب مکہ المکرمہ پہ قبضہ ہوا تھا، اس پہ بڑی ایک زبردست کتاب ہے سیج آف مکہ، وہ پڑھ کے دیکھیں تو سعودی آل سعود کی اور ٹرکس کے درمیان رشتہ بہتر ہو سکتا ہی نہیں۔ ایک اور بات دیکھیں، شریکہ، ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریکہ، ایگزیکٹلی، تو آپ اور میں تو ہم شریکہ نہیں ہو سکتے چونکہ ہمارا آپس میں رشتہ کوئی نہیں۔ ہاں، میرا سگا بہن بھائی میرا شریکہ ہو سکتا ہے، شریکہ ہوتا ہی وہ ہے جو ماں کے دودھ اور باپ کی جائیداد میں شریک ہو، تو یہ ہم شریکہ ہے، یہ جسے ہم کہتے ہیں نا برادر اسلامی، ٹھیک ہے، یہ شریکہ ہے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اور بھی انٹرسٹنگ کوئسچنز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے، دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ بریک سے واپسی پہ حسن صاحب، ٹھیک ہے بہت ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، پر ایک بات پہ اب داد دینا بنتا ہے نا کہ ہم نے سب سے بڑا انسانی پرچم جو ہے بنا لیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یقیناً ریکارڈ قائم کیا ہم نے۔ یہ کیا ہے، مکانہ قسم کے ریکارڈ ہیں، یہ قوم کو بہکانے والی جھنجھنے دبا، بچہ بھوک سے بل بلا رہا ہے، آپ اس کو جھنجھنے دکھا رہے ہو، قوم کے حالات کیا پرچم بنا لیا، کیا کر لیا تم نے؟ اور پرچم کا سائز از ناٹ امپورٹنٹ، پرچم کتنا قابل احترام ہے گلوبل لیول پہ، وہ کتنا سربلند ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ اب چائنیز سے بڑا پرچم کون بنا سکتا ہے؟ اتنی ان کی آبادی ہے، آپ کی 19 کروڑ ہے نا، بناؤ پرچم، وہ بنا لیں گے۔ کیا ہے یہ پتہ ہے کس طرح کے یہ گمکس ہیں، یہ جگلری ہے۔ اب میں وہ بتاتا ہوں، ایک بادشاہ کو کسی آدمی نے کلیم کیا کہ میں کالے کمرے میں کالی پٹی آنکھوں پہ باندھ کے کالا دھاگا کالی سوئی میں سے گزاروں گا اور 500 بار بھی گزاروں گا تو ایک بار بھی مس نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی آپ آزما کے دیکھ لیں۔ اس نے کیا، اس نے 100-150 بار گزارا، وہ پٹی کالی، کالا کمرہ، کالا دھاگا، کالی سوئی۔ بادشاہ واز ریئلی امپریسڈ۔ اس نے اگلے روز اسے بلایا اور کہا کہ جی اسے 10-20-50 ہزار اشرفیاں انعام دو۔ انعام دے دیا گیا۔ وہ بندہ بادشاہ کا شکریہ ادا کر کے دعائیں دیتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ابھی کہانی مکمل نہیں ہوئی، واپس آؤ۔ اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ اب اس کو 10,000 چھتر بھی مارو، درے مارو اس کو۔ اچھا، وہ بندہ رو پڑا، 10,000 درے کھا کے تو زندہ نہیں رہ سکتا آدمی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ابھی تو آپ نے مجھے انعام دیا بھی۔ انہوں نے کہا انعام دیا اس بات کا کہ تم نے مہارت حاصل کی، اب تمہیں درے چھتر اس کام کے لگیں گے کہ تم نے کس فضول کام میں مہارت حاصل کی۔ اور ریکارڈز بنانے ہیں تو کسی ڈھنگ کے فیلڈ میں بناؤ۔ بچے کاٹ، ایگزامز ان کے آئے، سردی بارش، ٹوائلٹس وہاں نہیں تھے۔ مجھے اتنے بے شمار فون آئے اور لوگ جو تبرے بول رہے تھے، گالیاں تک دے رہے تھے، لوگ ان کی مائیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کا حشر نشر کر دیا۔ یہ نوٹنکی ہے، یہ گمکری ہے، یہ بازیگری ہے۔ مطلب تجاوزات کی بھرمار، اس کے خلاف جب آپریشن کیا جاتا ہے، یہ میں ایک بات ہے کہ آپ اندازہ لگاؤ ذرا اس ملک کی صورتحال کیا ہے۔ یہ تجاوزات، اب اپیرنٹلی یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وزیرستان سے لے کے ٹاؤن شپ کی مذاکرات پہ مزاحمت، سرکاری گاڑیوں کو جلایا جانا، سرکاری اہلکاروں کو مارنا پیٹنا، ٹھیک ہے، اور جو وزیرستان میں، یہ سب ایک جیسی چیز ہے۔ یہ اسٹیٹ کی ریاستی رٹ کو ہٹ کرنے والی بات ہے، اس کو ٹھڈے مارنے والی بات ہے۔ اب اس سے زیادہ مکروہ حرکت ہو نہیں سکتی۔ تجاوزات، ظلم جو ہے نا، وہ واقعی کسی کو چھری، گولی، چاقو مارنے کا نام نہیں ہے۔ چیزوں کا غلط استعمال، اگر فٹ پاتھ پیدل چلنے والا کا، میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں، پیدل چلنے والا کا حق ہے، اس پہ اگر آپ ریڑی لگاؤ گے، کھانچا لگاؤ گے، چھابڑی لگاؤ گے تو آپ ظالم ہو۔ اچھا، پرابلم یہ ہے کہ دونوں مجرم ہیں، جو کرتے ہیں وہ بھی اور جن کی سرپرستی میں ہوتا ہے وہ بھی، جو منتھلیاں لیتے ہیں اور اوپر تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کیا؟ شہر کے بازار، گلیاں، سڑکیں، شاہراہیں اس کی آرٹریز کی طرح ہوتی ہیں، اور یہ سارا ایسے ہی ہے جیسے کلوٹنگ ہو جائے کہ بلڈ سپلائی رک رہی ہے، ٹھیک ہے۔
میرا سوال ایک ہے کہ جب اس طرح کا ایلیمنٹ سوسائٹی میں کسی بھی شعبے میں پیدا ہوتا ہے تب یہ حکمران اور یہ انتظامیہ یہ سوئی ہوئی ہوتی ہے. اسی وقت آپ اندازہ لگاؤ کہ شہباز شریف جیسے آدمی کی موجودگی میں یہ اس شہر پہ شہر چڑھا دیا گیا ہے تجاوزات کی شکل میں. اگر کوئی نقئی کوئی بٹو کوئی مطلب بٹو ہوتا پھر کیا حال ہوتا؟ اچھا یہ کوتاہی ہے ان کی انتظامیہ کی. یہ اندھے ہیں. جب پہلی چھابڑی آتی ہے اسی کو جب پہلا کھوکھا لگتا ہے تب یہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. پرابلم ہے. یہ بدصورتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ مکروہ اور غلیظ حرکت ہے. پوری قوت سے انہیں ختم کرنا چاہیے. یہ ایک ایٹیچیوڈ کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے. جیسے وہ سننے کو تیار نہیں ہے, حکومت پاکستان اسٹیٹ کی ریٹ کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں ادھر, یہ اس شکل میں کھیل رہے ہیں. یعنی جس کا جتنا بڑا منہ ہے وہ اتنا بڑا چک بھرنے کی, اتنی بڑی بوٹی توڑنے کی اس ملک کی کوشش کر رہا ہے. لیکن بہرحال میں ڈی سی او نے کہا ہے کہ ہم لاہور کے ڈی سی او نے, قاضی صاحب ان کا نام کیا پورا, انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں یہ آپریشن اپنے اختتام کو منطقی انجام تک جائے گا. اللہ کرے, ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. صاحب بریک سے واپسی پہ اب میرے سوال کی باری. جیسا کہ پہلے ہی طے کیا تھا آپ سے کہ آپ آج مجھے مشورہ کاؤنسلنگ کے بارے میں بتائیں گے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ مثال کا جو ذرہ ہے وہ مشورے کے پہاڑ سے بہتر ہوتا ہے. میں تھوڑا ایکسپلین کروں اگر کنفیوژن ہو. مثلا اگر میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ اسموکنگ اچھی چیز نہیں, اور یہ مشورہ میں اس کو اس وقت دے رہا ہوں جب میں خود سگریٹ پی رہا ہوں, تو اس کا میں کہوں کہ بیٹا میں نے چھوڑ دی ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے اچھی بات نہیں, وہ ہو گیا کہ مثال کا ذرہ صحیح اس کے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے, مشورہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر آدمی دینا تو چاہتا ہے لینا نہیں چاہتا. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ مشورہ سننا چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کے, ان کی منشا کے, ان کی خواہش کے مطابق ہو. ایک عربی محاورہ بہت ہی دلچسپ ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ نمک اور مشورہ بن مانگے کبھی نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, مشورہ مانگنے والا دراصل ان موسٹ آف دا کیسز اپنی پسند کا مشورہ سننا چاہ رہا ہوتا ہے. اچھا پھر یہ میرا خیال ہے اسپینش ہے, یہ مجھے یاد نہیں آ رہا محاورہ, یہ کہ خود کو وہ مشورہ دو جو تم دوسروں کو دینا چاہتے. یو انڈرسٹینڈ, یہ بڑی ویری تھن لائن. اچھا دنیا کا سب سے خوبصورت مشورہ کیا ہے کہ تمہارا کالر جو ہے وہ بے شک میلا ہو, تمہارا ضمیر میلا نہیں ہونا چاہیے. یہ گلوبل لیول پہ ایک سب سے خوبصورت مشورہ. پھر ایک اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے مرد کو عورت سے پہلے اس لیے بنایا کہ اگر پہلے عورت کو بنا دیا جاتا تو وہ خام خواہ ٹانگ بساتی اور مشورے دیتی, کہ عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ایک دوسرے کو نا رنگ برنگے مشورے دینے کا. اور احمقوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو مشورہ دینا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ ہوا کو سٹاک کرنا چاہے, یہ ہوا کو مٹھیوں میں بند کرنا چاہے. سو اس طرح ڈفرینٹ قسم کے. ہاں ایک اور بہت ہی خوبصورت کہ مشورہ ہے برف کی مانند. برف یہ جو ہم پیتے ہیں یا کھانے پینے میں استعمال, وہ نہیں, جو برف گرتی ہے کہ سافٹر اٹ فالز ڈیپر اٹ گوز. سو مشورہ اپنی جگہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, کتنی خوبصورتی اور نرمی اور محبت سے دیا گیا ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. صحیح ٹھیک ہے, سافٹر اٹ فالز ڈیپر اٹ گوز. ٹھیک. سو اب آگے چلیں. بالکل آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ فوج کے حق میں آج یقیناً آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ متحدہ جو ہے وہ ریلی نکال رہی ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی باقاعدہ ایس ایم ایس موصول ہوئے کہ سالیڈیرٹی کا اظہار کیا انہوں نے بھی کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں اور سیز فائر چاہتے ہیں, یہ بھی کہنا ان کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں, میرے دل میں ان کا احترام اور بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنی ٹاپ لیڈرشپ کی پالیسی کے تھوڑے اگینسٹ
نہیں اسٹینڈ جو ہے وہ لیڈرشپ نے بھی تھوڑا سا چینج کیا ہے. اس کا مطلب ہے لیڈرشپ بھی ان کی بالغ ہونی شروع ہو گئی ہے. یہ عمران خان نے لوز کیا ہے. یہ اتنا ایک بچگانہ سا نابالغ قسم کا سٹانس. دیکھو آپ ایٹ پار ایک اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, اتنی قربانیاں دے کر تم نے بنایا یہ, ٹھیک ہے. وہ ایک ملک حاصل کیا گیا, وہ 65 سال سے اس ملک کے عوام مختلف شکلوں میں اس کی اور فوج کے ساتھ کھڑا ہونا, قیمتیں اور فوج کے ساتھ کھڑا ہونا. دیکھو بات سنو, میں پرسنلی اس طرح کی زبان کبھی کسی کے بارے میں یہ فتوے دینا کوئی کافر ہے کوئی غدار ہے یہ اچھی بات نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں نرم ترین لفظوں میں جو اس وقت کنفیوژن پھیلائے گا وہ اس ملک اور اس کے عوام کا نرم سے نرم لفظوں میں اس کا دشمن ہوگا. اس وقت بالکل جسے کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں پوری قوت اور شدت کے ساتھ اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ ٹھیک ہے کھڑا ہونے کا وقت ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں, آپ نے بھی یقیناً خبر جو آئی ہے پڑھی ہوگی, کہ پاکستان کو لادینیت سے نہیں ملائیت سے خطرہ ہے. دیکھیں یہ خواجہ سعد رفیق نے وہ بات کی ہے جو جس کو لکھتے ہوئے میری تو انگلیاں چپٹی ہو گئی ہیں, گھس گئی ہیں. اور یہ اب سے نہیں ہے, پاکستان کی بات نہیں, پورے عالم اسلام کو لادینیت سے. دیکھو بات سنو, میں ایک سیکولر آدمی سمجھا جاتا ہوں اور میں ہوں بھی نا بھائی, ٹھیک ہے میں اچھا, لیکن وہ بھائی یہ دین سے دوری نہیں ہے. دین کے فہم میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. میں نے جب نعت لکھی لوگ بڑا حیران ہوئے, وہ حسن نثار نے نعت لکھی ہو, میں نے کہا تم ٹھیکیدار ہو عشق رسول کے, تم ڈنڈورچی ہو, ہم خاموشی سے کچھ کام کرتے ہیں. ٹھیک اچھا, اب ہمارے یہاں شام کو کوہرام مچا ہوتا ہے, ٹیوٹر کے جاتے ہی قاری صاحب پہنچ جاتے ہیں, بڑے کیوٹ سے قاری صاحب ہیں ہمارے بچوں کے, لائن لگا کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. صحیح. کون ایسا کلمہ گو ہے جو لادینیت کا تو ایشو ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو ٹھیکیدار ہے نا, ایک اور بات, دو چیزیں زندگی میں بہت اہم ہیں, آپ کا دین اس کے بارے میں اور سیاست. یہ ہم نے نااہل ترین اور ان پڑھ ترین لوگوں کو سونپا ہوا ہے. ہم نے دونوں کام, ہماری سیاست اور ہماری یہ جو مذہبیت, یہ نالائق ترین ان موسٹ آف دا کیسز. اور یہ دونوں بہت ضروری ہے کہ دونوں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, وہ چلتے چلتے سن لو. میں ایک لاہور کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا فضول بات ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا, فضول. میں یہ کہتا ہوں جس پہ کفر کا فتوا نہیں لگا وہ پیدا نہیں ہوا. کوئی ایسا ڈھنگ کا آدمی ہم نے آج تک پیدا کیا ہی نہیں جس پہ کفر کا فتوا نہ لگا. آپ علامہ اقبال سے لے کے بابا قوم تک دیکھ لو, کیسا کیسا فتوا. ٹھیک ہے, اب شعر کی طرف آتے ہیں. شعر سنائیے آج کا. شعر ہے, کون جانے کون سی شے ڈھونڈتا رہتا ہوں میں, کون جانے کون سی شے ڈھونڈتا رہتا ہوں میں, کس لیے بیکار راتیں جاگتا رہتا ہوں. کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے صاحب, پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو جاتا ہے. فیڈ بیک آپ کا انتظار رہے گا MM@geo.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.